بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر ایک متنازع خطہ 1954 میں نہرو اور شیخ عبداللہ میں جو معاہدہ طے پایا، اس کے مطابق پاکستان کے آئین اور ہندوستان کے آئین میں آرٹیکل اور قانون سازی ہوئی اور یہ طے پایا کہ اس خطے کے مسائل کو یک طرفہ انداز سے حل نہیں کیا جائے گا، بلکہ دونوں ممالک آپس میں طے کر کے ان کے مسائل پر غور کریں گے۔ بھارت کے آرٹیکل 370 اور پاکستان کے آرٹیکل 257 میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ طے شدہ ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ یک طرفہ نہیں کیا جا سکتا۔ مودی حکومت نے گزشتہ الیکشن میں جو نعرے لگائے، جس کی بنیاد پر وہ الیکشن جیتے اور شاید اپنے افراد کو آمادہ کرنے میں تیار ہوئے کہ انہیں وہ ووٹ ڈال کے حکومت ان کے حوالے کریں، اس میں ایک نعرہ یہی تھا کہ ہمیں کشمیر کو آزاد ریاست سے اور خود مختار ریاست سے علیحدہ کر کے اس کا یہ عنوان ختم کر کے اور اسے ہندوستان کا حصہ بنا کر ہمیں ووٹ چاہیے، اور ہمارا یہ مقصد ہے، اور ہم ایسا چاہتے ہیں کہ کسی طرح کشمیر وہ جو ایک مستقل ریاست ہے، جو ایک مکمل ریاست ہے اور ایک متنازع علاقہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے گزشتہ دنوں اپنی اسمبلی کے اندر بل پیش کیا کہ آرٹیکل 370 کو ختم کرتے ہیں اور 35A کو ختم کیا، جس کے بعد عالمی سطح پر ایک احتجاج شروع ہوا ہے۔ ہمارا پاکستان کے حوالے سے موقف یہ ہے کہ اس آرٹیکل کو ختم کرنے سے اور اس میں ترمیم لانے سے، اس آئین میں ترمیم لانے سے جو نقصانات ہوں گے، سب سے پہلے تو یہ قاعدے قانون کے خلاف ہے۔ شملہ معاہدہ ہو یا لاہور معاہدہ ہو، نہرو اور شیخ عبداللہ کے درمیان جو طے پایا تھا اس کے مطابق یہ اس کو ایسے ختم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو مضرات ہیں، وہ بہت دور تک اور بہت دیر تک رہیں گے۔ ہمارا موقف پاکستان کی ریاست کے ساتھ اور پاکستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ یہ ہے کہ اسے اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کے مطابق اور خود پاکستان کے آئین اور ہندوستان کے آئین کے مطابق حل کیا جائے۔ وہاں موجود جو سیاسی قیادتیں ہیں مختلف جماعتوں کی، فاروق عبداللہ ہوں، محبوبہ مفتی ہوں، ڈاکٹر شاہ فیصل ہوں، انجینئر عبدالرشید ہوں، سجاد غنی ہوں، یا یہ جو تحریک آزادی ہے جس میں وہاں شیعہ شخصیات بھی ہیں، اہل سنت شخصیات بھی ہیں، ان کا جو موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے۔ یعنی کشمیر سے متعلق جتنے بھی سیاسی اور آزادی کی تحریکیں وہاں پر چل رہی ہیں اور سیاسی جدوجہد سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمارا موقف بھی انہی کے ساتھ وہی موقف ہے جو ان کا موقف ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوا گزروں کہ اگر ہندوستان کی عدالت نے، جن کے پاس اب یہ مسئلہ ہے، در حقیقت اب ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھیں، امید کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ عالمی قوانین کے مطابق کریں گے اور ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیں گے جس سے تنازع بڑھے۔ میں تو صرف اس بات کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا ہوا گزروں کہ یہ جو نیم خود مختار حیثیت کو ختم کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ وہاں نہیں رہے گا بلکہ بھارت کے وزیر داخلہ کے تحت یہ ایک ریاست شمار کی جائے گی، جیسے اور ریاستیں ہیں وہاں پر، اور یہ حقوق جو کشمیر کے تھے کہ وہاں کشمیریوں کے علاوہ کوئی اور لینڈ نہیں لے سکتا اپنی، تو وہاں اگر یہ آرٹیکل 370 کو ختم کر دیں گے اور اس میں ترمیم کر دیں گے تو پھر اقلیت اکثریت پر غالب آنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی وہاں اس وقت ہندو شہری جو ہیں وہ اقلیت میں ہیں اور مسلم شہری اکثریت میں ہیں، اور پھر جب یہ آئین پاس ہو جائے گا یا یہ ترمیم سامنے آ جائے گی تو پھر مسلمانوں کی اقلیت ہو جائے گی اور غیر مسلموں کی اکثریت ہو جائے گی۔ اس کے چار بڑے موٹے موٹے نقصانات ہیں، میں اپنی قوم کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ سب سے پہلا نقصان تو اس میں یہ سامنے آئے گا کہ جہادی عناصر کو مضبوطی ملے گی، دہشت گردی پھیلے گی، دہشت گرد جماعتوں کو موقع ملے گا کشمیر کے حوالے سے تنظیموں کو فعال کرنے کے لیے۔ دوسرا بڑا نقصان یہی ہوگا کہ مسلم اکثریت
मुस्लिम अक़लियत में तब्दील हो जाएगी। तीसरा बड़ा नुकसान कश्मीरियों की नस्ल कुशी और जोग्राफियाई तब्दीली है। इस वक्त उस खत्ते में और उस पॉइंट के ऊपर जो मुसलमान बैठा है, कल वहाँ मुसलमान बैठा हुआ नहीं होगा। वही होगा मंज़र जो फ़िलिस्तीन के अंदर इसराइल ने किया है। और चौथा बड़ा नुकसान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तनाव, खिंचाव, सियासी रस्साकशी और जंगी माहौल और खूरेज़ी का माहौल और बढ़ेगा। हमारी आवाज़ तो ये है, हमारा मुतालबा तो ये है कि कश्मीर की बुनियाद के ऊपर दो बड़े ममालिक आपस के अंदर ना ट्रेड कर सकते हैं, ना तिजारत कर सकते हैं, ना वहाँ के लोग यहाँ आसानी से आ सकते हैं, ना यहाँ के लोग वहाँ आसानी से जा सकते हैं। वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, यहाँ रिश्तेदार रहते हैं, बिरादरियाँ आपस में एक दूसरे से कटी हुई हैं, सगे खूनी रिश्ते आपस में एक दूसरे को मुद्दतों हो जाता है देखे हुए। लिहाजा अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तनाव रहेगा तो ये दोनों ममालिक के लिए बेहतर नहीं है। मैं अपनी आर्मी से भी कहूँगा, मैं अपनी पाक फ़ौज से भी कहूँगा कि अगर कभी वक्त पड़ा, हम पाकिस्तान के सुन्नी शिया मिलकर इस खत्ते के इस हिस्से के ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। सुई के नोक के बराबर भी पाकिस्तान का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं ये बात कहने में कोई बल्कि फ़ख्र महसूस करूँगा कि अगर ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान की आर्मी को तो मैं अमामा लगाकर और पाकिस्तान की फ़ौज की वर्दी पहनकर मैदान में उतरने के लिए तैयार हूँ। हमारी सारी कौम मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तैयार है। जंग दोनों मुल्कों के लिए अच्छी नहीं है, ना उनके लिए अच्छी है, ना हमारे लिए अच्छी है। गुफ्तगू से बात आगे बढ़े, मुज़ाकरात से बात आगे बढ़े, आलमी सतह पर ताल्लुकात और वसाइल को अपनाया जाए, शख्सियात से और सरबराहान मुमलिकत से राब्ते किए जाएँ, उन्हें आमादा किया जाए कि वो हिंदुस्तानी हुकूमत को कहें कि वो होश के नाखून लें और माहौल को उस तरफ ना लेके जाएं जिस तरफ खून है, जिस तरफ बर्बादी है, जिस तरफ घरों का लुटना है, सुहागों का लुटना है, यतीमी है, बेवगी है, जहाँ दोनों मुल्क के लिए नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। मैं एक मरतबा फिर मुतालबा करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि मिल्लत जाफरिया, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की रियासती। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।